عمران خان صاحب نے ابھی ہفتہ قبل یہ فرمایا تھا کہ 40,000 سے زائد کوئی طالبان فیملیز تھیں، ان کو ہم نے واپس سے سیٹل کرا دیا ہے، کوئی فائر فائٹرز تھے ان کو ہم نے ٹیم کر لیا ہے، پھر اس طرح کی باتیں کہ ان کی جو کچھ پالیسیز ایسی تھیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہ معیشت کے معاملات میں تو وہ بارودی سرنگ بچھا گئے تھے۔ کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا رانا صاحب کہ عمران خان صاحب نے ٹیررزم کے حوالے سے بھی بارودی سرنگ جو ہے وہ بھی یہاں پر بھی لگا دی تھی کہ خیبر پختونخوا ایک دم سے پھٹ گیا ہے؟ کوئی ایسی پالیسی اپنائی گئی ہے پچھلے کچھ 6 ماہ کے عرصے میں جب جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب وہاں پر کور کمانڈر تھے، کہا جاتا ہے کچھ لوگوں کو چھوڑا گیا جن کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اس پر کوئی آپ کی ڈیٹیل میں کوئی میٹنگ میں بات ہوئی ہے؟ دیکھیں، اس کے اوپر بات اب بھی ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے اور اس وقت بھی ہوتی رہی ہے جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا۔ دراصل اگر میں یہ بات کروں گا تو پھر یہ بات کہی جائے گی کہ جی آپ تو ہر بات کی ذمہ داری ان پہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ جو بندہ ہے، یہ جو فتنہ ہے، اس نے تباہ کر دیا ہے اس ملک کو، معاشی طور پہ بھی اس نے تباہ کر دیا ہے، اخلاقی طور پہ اس نے تباہ کر دیا ہے، کوئی کریکٹر نہیں رہنے دیا ہے اس نے، قوم کا سیاسی رواداری کا فقدان کر دیا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے جو ہے وہ سیاسی مخالف نہیں، ہم ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں۔ ہم آپس میں سیاست نہیں کر رہے بلکہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ قتل کے الزامات، اور یعنی بات یہ کہاں تک اس آدمی نے پہنچا دی ہے۔ یہ جو معاملہ ہے دہشت گردی کا، اس میں بھی بیڑا غرق کرنے والا یہی انسان ہے۔ یہ طالبان خان جو ہے، یہ شروع سے اس نے یہی پالیسی اپنائی کہ جی یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، ہمیں جو ہے وہ بات چیت کرنی چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ یہ جو اس نے بات چیت شروع کروائی تھی، اس بات چیت کے نتیجے میں ان کو راستہ دیا گیا، اس بات چیت کے نتیجے میں ان کے بندے جو جہاں پہ قید تھے ان کو چھوڑا گیا، اور یہ اس بات چیت کی ناکامی کا، جو کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ناکام ہوگی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، اور اب یہ وہ خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ سر، آج میٹنگ میں کچھ طے ہوا ہے کہ ہم کوئی فل فلیجڈ آپریشن کی طرف جا رہے ہیں، یا یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، یا کوئی اور معاملات پر کوئی ڈیفینیٹو کوئی گفتگو ہوئی ہے، کوئی ایسا مضبوط پلان ترتیب دیا گیا ہے؟ نہیں، آپریشن تو ہو رہا ہے۔ اچھا، مطلب باضابطہ جو مطلب جو ہے نہیں دیکھیں، ضرب عضب ٹائپ کا اس لیول کا، یا نہیں دراصل ہاں نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ضرب عضب یا رد الفساد جو اپنا تھے، اس وقت یہ تھا کہ طالبان نے جو ہے وہ کچھ علاقوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا، انہوں نے وہاں پہ اپنی رٹ قائم کی ہوئی تھی، تو اور وہ مکس اپ تھے، یہ معلوم نہیں ہو پا رہا تھا کہ جناب یہ جو آبادی ہے یا یہ جو شہر ہے یا قصبہ ہے، اس میں کون طالبان ہے اور کون جو ہے وہ لافل یا لا ابائڈنگ سٹیزن ہے۔ تو اس لیے پھر لوگوں کو مائیگریٹ کرنا پڑا، لوگوں کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے، پوری آبادیوں کو جو ہے وہ شفٹ کرنا پڑا۔ اب اس وقت جو ہے ایسی صورتحال نہیں ہے، طالبان کی کسی علاقے میں کوئی رٹ نہیں ہے، کسی علاقے پہ ان کا کوئی جو ہے وہ قبضہ نہیں ہے۔ رٹ تو حکومت کی بھی وہاں نہیں نظر آ رہی نا، آپ کو پتا ہے اسمبلی بھی تحلیل ہو گئی ہے، حکومت کی بھی کوئی رٹ نہیں ہے۔ اگر دیکھ رہے ہیں آپ پشاور کے حالات تو آپ کو پتا ہے جس طرح اسمبلی بھی تحلیل ہو گئی ہے۔ نہیں وہ رٹ حکومت کی تو حکومت تو اب رہی نہیں ہے، لیکن ہماری جو کہا جا رہا ہے بھتے دیے جا رہے تھے، کیا اس پر کوئی کارروائی ہوئی ہے کہ بھتے آیا کہ محمود خان صاحب؟ جی مطلب میں کہہ رہی ہوں ان کو کافی دیر سے یہ بات سے جی نہیں، ان کا تو اس طرف جو ہے وہ دھیان ہی نہیں تھا، انہوں نے سی ٹی ڈی کو بھی بڑا جو ہے وہ لو پروفائل سائڈ پہ لے گئے تھے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں کہیں بھی وہ کو ٹھکانہ قائم کیا ہوا ہے یا جہاں کہیں وہ اپنی کوئی جو ہے وہ کارروائیاں کرتے ہیں، تو ان کے خلاف جو آئی بی اوز یعنی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے، یہ بڑے تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ یہ کوئی شروع کرنے والی بات نہیں ہے، یہ ہو رہے ہیں۔ آپ آئے دن سنتے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ فوجی جوان جو ہے وہ شہادتیں جو ہے وہ دے رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، دہشت گردوں کو گرفتار بھی کر رہے ہیں، ان کو ہلاک بھی کر رہے ہیں، ان کے بڑے ٹھکانے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ سر، لیکن اس کا بلو بیک بھی تو آ رہا ہے نا، اس کا بلو بیک بھی تو آ رہا ہے نا سر، یہ اس کا بلو بیک بھی تو آ رہا ہے۔ یہی جو کاروائیاں ہوتی ہیں جیسے خوراسانی کے جی بالکل وہ ہو رہے ہیں تو بلو بیک آ رہا ہے نا۔
یعنی جب آپ بلو بیک کو آپ اگر اکنالج کر رہی ہیں تو اس کو بھی acknowledge that, sir, میں تو کہ وہ acknowledge کر رہی آپریشنز ہو رہے ہیں. میں اکنالج کر رہی ہوں سر. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جو فل فلیج کہا جاتا ہے کیونکہ اب الیکشنز بھی ہونے ہیں 90 دن میں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے, کیونکہ غلام علی صاحب بھی 2 روز قبل یہ کہہ رہے تھے کہ اکانومی کو پہلے بہتر کرنا ہے, پھر امن کے اوپر فوکس کرنا ہے, الیکشنز ہوتے رہیں گے, لیکن کیا آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت کہ الیکشنز ہو جائیں گے؟ کیا اس پر کوئی بات ہوئی ہے کہ 3 ماہ کا جو پیریڈ دیا گیا ہے جو آئین کہتا ہے 90 دن میں, کیا آپ کو لگتا ہے یہ ڈاماڈول ہوگا؟ دیکھیں یہ آج کی صورتحال جو آج کا واقعہ ہوا ہے اس کو تو دیکھنا ہوگا, کیونکہ یہ طالبان جو ہیں یا دہشت گرد جو ہیں انہوں نے بعض سیاسی جماعتوں کو وہ بڑی بری طرح سے ٹارگٹ کر رہے ہیں, ان کی قیادت کے متعلق بات کر رہے ہیں اور باقاعدہ وہ دھمکیاں جو ہے وہ کھلے عام دے رہے ہیں, اور بعض کو وہ نہیں کر رہے. بعض کے متعلق ان کا بھی جو ہے وہ سافٹ کارنر ہے. تو ایسی صورتحال میں پھر فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ کیسے ہوگا؟ اگر کل کو خدا نہ خواستہ کسی سیاسی گیدرنگ میں کسی ایک جماعت کی 1 یا 2 گیدرنگ میں اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں تو پھر کس طرح سے جو ہے وہ الیکشن آگے بڑھ سکیں گے؟ یہ صورتحال جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا, یا ایک ایسی صورتحال مستحکم صورتحال پیدا کرنی پڑے گی کہ کم از کم اس قسم کے واقعات نہ ہو اور فری اور فیئر الیکشن جو ہے وہ ممکن ہو. ٹھیک ہے سر. کل ایک دھماکہ عوام پر بھی کیا گیا ہے, جیسے آپ کو بھی پتا ہوگا, علم ہوگا, 35 روپے پیٹرول ڈیزل میں فوری طور پر اضافہ, یہ آہستہ آہستہ ٹکڑوں میں آ سکتا تھا. یہ غلط پالیسی سر کس کے سر ڈالی ہے؟ ڈار صاحب کے یا مفتاح اسماعیل صاحب کے, لیکن اس کا خمیازہ تو بہرحال عوام بھگتے گی. اور اب تو سننے میں آ رہا ہے کہ ڈالر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 270 سے اوپر تجاوز کر رہا ہے. تو یہ معاملات کہاں جا کے تھمیں گے؟ اس کے اوپر ایک ٹیررزم کا جو دہشت گردی کا معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ کس طرح سے آپ نکل پائیں نہیں تو اس کا ذمہ دار وہ بدبخت عمرانی ٹولہ ہے جس نے وہ معاہدہ کیا IMF کا. یہ قیمت کو ہم نے اپنے شوق سے بڑھائی ہے, یہ IMF نے بڑھوائی ہے, اور ہمیں جو ہے وہ سٹرینگولیٹ کر کے جو ہے نا وہ ہمارا گلا پکڑ کے جو ہے وہ ہمارے سے بڑھوائی ہے. یہ ڈالر جو آزاد کروایا یہ IMF نے کروایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ جو معاہدہ ہے یہ کر کے گیا اس میں یہ لکھا ہوا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ ساری سبسڈی جو ہے وہ گیس سے بھی ختم کرنی ہے, بجلی سے بھی ختم کرنی ہے, ڈالر کو بھی جو ہے وہ آزاد کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس معاہدے میں جو IMF کے ساتھ ہوا تھا اور انہوں نے کیا تھا, ہم نے نہیں کیا, لیکن وہ شرائط پوری کرنی جو ہے وہ ہمیں پڑ رہی ہیں. انہوں نے پہلے معاہدہ کیا, اس کے بعد اس کو توڑ دیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر عمل نہیں کیا, اس کو معطل کر دیا. ہم نے تو پوری کوشش کی ہے یہ پچھلے 2.5-3 ماہ کہ ہم اپنے دوست ممالک سے جو ہے وہ مدد لے کے تو ہم IMF کا جو ہے وہ یہ جو یعنی بم جو عوام کے اوپر گرانے والی بات ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بم بھی گرا ہے, تو اس سے جو ہے وہ ہم بچ جائیں, اس تباہی سے جو ہے وہ بچ جائیں. لیکن کیا کیا جائے؟ دوست ممالک نے بھی سارے وعدے کر کے 9 بلین کا وعدے کر کے باقی وعدے کر کے انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے بالکل ہم سارا کچھ دینے کو تیار ہیں, دیں گے, لیکن آپ IMF سے معاہدہ کریں. تو یہ پھر اس مجبوری کی وجہ سے آ کے جو ہے یہ IMF کی شرائط پوری کی گئی ہیں, یہ ہم نے نہیں یہ قیمتیں بڑھائیں, یہ IMF نے بڑھوائی ہیں اور اس معاہدے کی وجہ سے بڑھانی پڑی ہیں. اچھا یہ بتا دیجیے گا رانا صاحب کہ اس وقت جو آپ کو اگلا الیکشن نظر آ رہا ہے, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ نیا چیلنج جو آپ کا ہوگا وہ ٹیررزم ہوگا یا عمران خان صاحب ہوں گے یا مہنگائی ہوگی؟ نہیں, اگلا جو ہے وہ یعنی چیلنج جو ہے یہ دونوں چیلنج ہوں گے. ایک تو اکانومی معاشی جو ہماری صورتحال ہے اس کا استحکام اگلے الیکشن سے پہلے بڑا ضروری ہے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے آپ ملک کو کریں اور 30 دن بعد پتہ چلے کہ ملک ڈیفالٹ کر گیا ہے, ایسا رسک نہیں لیا جا سکتا. اور دوسرا دہشت گردی, یہ آج کے واقعے کے بعد میں یہ بات کہہ رہا ہوں, اس سے پہلے ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید جو اقدامات ہم کر رہے ہیں اس سے کوئی صورتحال جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے, لیکن آج کے واقعے نے جو ہے وہ ہلا کے رکھ دی ہے.